ابھی تک آپ اور میں کانسٹیبل شاہد کی کارستانیاں نہیں بھولے، جس کو ابھی تک سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے کہ ایسا ہی ایک کردار لاہور میں ہی ابھر کر سامنے آیا ہے۔ لاہور کا ایک نجی ہوٹل جہاں پر ایک تقریب جاری تھی، ولیمے کی یہ تقریب تھی، خواتین و حضرات خوشیاں منا رہے تھے کہ جو سائیڈ ونڈو میں نظر آنے والے صاحب ہیں وہاں پر انٹر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بے حال ہیں، بے سدھ ہیں، قدم کہیں رکھتے ہیں، پڑتا کہیں اور ہے، کچھ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا میں بول رہا ہوں۔ وہاں پر خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، ظاہر ہے پوری فیملیز ہوتی ہیں، شادی کی تقریب میں بزرگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی دنیا بھر کی، ہنس رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں، گل گپاڑا کر رہے ہیں، ایک ہنگامہ برپا کر دیا، غلیظ گالیاں بک رہے تھے۔ اب ہوٹل کی انتظامیہ آ جاتی ہے، اب ان کو اپنی ریپیوٹ کا بھی تو خیال کرنا ہے نا، وہ ان صاحب کو باہر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے کانوں پر جون نہیں رینگتی۔ ایک تو طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ شراب کا نشہ اس کو دوبالا کر رہا تھا۔ جناب تو بہت ہنگامہ کیا، گل کپاڑا کیا، 15 پر اطلاع دی گئی، اپنے مقررہ وقت کے اندر 15 پہنچ بھی گئی، کیونکہ ظاہر ہے اپنے پیٹی بھائی کا معاملہ تھا۔ وہاں سے اس شخص کو ریس کورس تھانے میں لے جایا گیا۔ اب یہ شخص کون ہے، یہ تمام تفصیلات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اس کے بعد اس کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ بھی بتانے جا رہی ہوں۔ تو جناب یہ صاحب سب انسپیکٹر وسیم ضیاء کے نام سے شناخت ہوئے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں جناب انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں، اور ان کو یہاں سے لے جایا گیا ہے۔ بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور محکمانہ کارروائی کے بعد ان کو نوکری سے برخاست بھی کر دیا جائے گا، ایسا کہا جا رہا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز ہیں فیصل کامران صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مقدمہ ضرور چلے گا، محکمانہ کارروائی ہوگی، اس کے بعد اس شخص کو برخاست کر دیا جائے گا۔ اب مقدمہ تو قائم کر دیا گیا ہے، کارروائی ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہمیں پتہ، کیونکہ اس سے پہلے کانسٹیبل شاہد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ بغیر نمبر پلیٹ کے یہ شخص بائک پر جا رہے تھے، جہاں پر ایک اینکر نے ان کو روکا، ان سے کچھ سوال کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے جس طرح کی غلیظ گالیاں بکیں وہ کسی بھی انسان کے ہوش اڑا دیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ انہوں نے کافی لتے بھی لیے اپنے پولیس افسران کے، بڑے بڑے افسران کے، نہ جانے کیا کیا کچھ کہا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، اس وقت کے آئی جی پنجاب عثمان انوار صاحب نے ان کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے کہا، بچا ہی لیا، بچانے کی کوشش کیا کی، اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ایک ذہنی مریض ہے، ہمارے پاس بہت سے اہلکار آتے ہیں، وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو یہ کانسٹیبل شاہد جو ہے ذہنی مریض، ذہنی بیمار ہے، تو آپ لوگوں کو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ان کے لیے جو میمز بنا رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس طرح کی میمز ایک ایسے شخص کے بارے میں بنا رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو پھر سوال وہیں پر آتا ہے کہ آپ اس طرح کے ذہنی مریضوں کو اتنے اہم عہدوں پر کیوں بھرتی کر لیتے ہیں؟ پولیس ایک بہت ہی سینسٹیو ادارہ ہے، انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ تو اس طرح کے پولیس افسران جب ہوں گے تو وہ اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو عوام کی جان کی حفاظت کیا کریں گے؟ بلکہ وہ تو وبال جان ہے عوام کے لیے، جن لوگوں کی حفاظت کرنی ہے انہی کے لیے خطرہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں ہے، کچھ بوجھ نہیں ہے، تو آپ جب اہلکار رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اہلکار ہیں، تو پھر طبی معائنہ بھی کرایا کریں ان کا۔ آپ کے پاس تو ہر طرح کی فیسلٹی ہے، سرکاری اسپتالوں میں جا کے آپ علاج کرا سکتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کی دوا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح عوام کے اوپر تو نہ چھوڑ دیں اس طرح کے عجیب و غریب کیریکٹرز کو، عجیب و غریب کرداروں کو، اس طرح کے پولیس آفیسرز کو۔ وہ فوٹیج آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے، جہاں پر یہ عثمان صاحب جاتے ہیں تھانے میں، جہاں پر شاہد کانسٹیبل کو لے جایا جاتا ہے، اس کو گلے بھی لگاتے ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی ملتے ہیں، اور عوام کو ہی برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ احساس نہیں کر رہے۔ تو عوام کا احساس آپ نے کرنا ہے، عوام نے آپ کا کیا احساس کرنا ہے؟ عوام بیچاری تو رل گئی ہے آپ لوگ کے اس طرح کے کردار دیکھ دیکھ کر۔ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو وسیم ضیاء صاحب ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں آتی ہے۔ فوٹیج بہرحال آپ کو ہم نے دکھائی ہے۔ اس وقت یہ خبر کافی گھنٹے سے مین سٹریم چینلز پر بھی چل رہی ہے۔ کارروائی کیا ہوتی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہی چل جائے گا۔ لگتا نہیں ہے کہ کارروائی کسی قسم کی ہوگی، کیونکہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بہت سے پولیس افسران ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈرنک حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔ پھر خاص طور پر اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو ٹریفک پولیس پہلے بہت اچھی ہوتی تھی، لیکن ذاتی طور پر میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ بہت ہی بد تہذیبی، بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ اس طرح کا سلوک لوگوں سے کیوں روا رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم بڑے بڑے گھنٹے ڈیوٹیز کرتے ہیں،
تو آپ اپنی مرضی سے اس ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے. آپ اگر اتنے اتنے گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ اپنے حکام بالا سے ڈسکس کریں. جو بھی آپ کا غصہ ہے وہ عوام پر نکالا جانا نہیں چاہیے. یہ کوئی جائز طریقہ کار نہیں ہے. اچھے افسران بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پورا ڈپارٹمنٹ خراب ہے یا پورے ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہی لوگ ہیں, لیکن جب ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ان کو بچانے کی کوشش کرنے کی بجائے سزائیں دی جائیں, ان کا ٹرائل کیا جائے, تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم اگر پولیس آفیسر ہیں تو ہم بھی کسی نہ کسی کو جواب دیں. ایسا نہیں کہ ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں, عوام کو جس طرح سے مرضی ہم رول دیں, ان کے ساتھ کیسا بھی سلوک کریں, کہیں بھی گھس جائیں. آپ نے عمومی طور پر دیکھا ہوگا, تمام دیکھنے والے میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ آپ یہ جو ریڑیاں لگی ہوتی ہیں سڑک کے کنارے, وہاں پر اکثر جائیں تو پولیس افسران موجود ہوتے ہیں. کوئی فروٹ اٹھا کے کھا رہا ہوتا ہے, کوئی دہی بڑے کھا رہا ہے, کوئی سموسے کھا رہا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں, پیسے بھی نہیں دیتے. اب وہ جب بیچارے غریب ٹھیلے والے ہیں, ریڑیوں والے ہیں, اس طرح کے پتھارے لگا کر بیٹھے ہیں, چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا کر بیٹھے ہیں, ان کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر میں کچھ پیسے لے کر جانے. آپ چیزیں کھائیں ضرور, پیسے تو ادا کیجئے. اب پولیس آفیسر آپ ہیں, آپ کو کوئی ویسے تحفتاً چیز دے رہا ہے, کچھ کھانے پینے کو دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن بیچارے عوام کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ سے کوئی سوال بھی کر لیں, آپ سے کسی چیز کے بدلے رقم کا تقاضا بھی کر لیں. پھر یہ جو شادی ہالز ہیں, ایونٹ ہالز ہیں, ہوٹلز ہیں, وہاں پر لوگوں کے تحفظ کے لیے ڈیوٹی پر پولیس افسران کو مامور کیا جاتا ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ صاحب کہاں سے نشہ کر کے, شراب پی کے یہاں پر آئے تھے, گل گپاڑا کر رہے تھے. چونکہ کرائم بیٹ کیا کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرائم کی جڑ جو ہے اور گڑ جو ہے وہ کوئی بھی پولیس اسٹیشن ہو سکتا ہے. آپ نے کسی کرمنل کا پتہ کرنا ہے تو آپ کو پولیس بتا سکتی ہے, اس کو سب پتہ ہوتا ہے. وہ آپس کے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, بھتہ وصولی میں بھی بڑے مشہور ہیں پولیس والے. اور ڈرگس سپلائی کرنے کے سلسلے میں, یعنی نشہ آور ادویات کو سپلائی کرنے کے سلسلے میں نمبر 1 ہوتے ہیں یہ تھانے. تو اب پولیس افسران کو کون پوچھے گا, پولیس افسران کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ یہ تو ایک ان کے نزدیک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے جس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. اور مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی کارروائی ہوگی, لیکن اگر ایسا ہو گیا تو یقینی طور پر میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.